بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ ناظرین و سامعین کرام، ہم نے اس سے قبل سورہ آل عمران کا ایک اجمالی تعارف، اس میں جو اہم نکات تھے ان سے آگہی حاصل کی۔ آج ہم سورہ آل عمران کے مضامین سے آگہی حاصل کریں گے۔ پارہ نمبر 3، رکوع نمبر 10، آیت نمبر 13 کے اندر پروردگار عالم نے یہ غلط فہمی دور کر دی کہ انسان کا مال اور اس کی جو اولاد ہے وہ اسے کسی بھی عذاب سے بچا سکیں گے۔ قرآن حکیم نے بڑا واضح کر دیا کہ بے شک وہ لوگ جو کفر کرتے ہیں تو دنیا کی کوئی طاقت انہیں جہنم کی آگ سے نہیں بچا سکتی۔ جنگ بدر کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ کریم نے فرمایا کہ صاحب بصیرت لوگوں کے لیے اس واقعہ میں ایک سبق پوشیدہ ہے کہ اگر تم ایمان پر ہو اور ثابت قدمی اختیار کرو تو کوئی طاقت بھی تمہیں تعداد میں کم ہونے کے باوجود بھی رسوا نہیں کر سکتی، بلکہ اللہ تعالیٰ کی نصرت جس گروہ کے ساتھ ہوتی ہے وہ گروہ غالب آ جاتا ہے۔ پارہ نمبر 3، آیت نمبر 19 کے اندر اللہ رب العالمین نے اتباع رسول کا حکم دیا کہ اللہ کے نزدیک پسندیدہ ترین وہ لوگ ہیں جو دین اسلام پر عمل پیرا کرتے ہیں، اور اسلام کا اصل مفہوم اتباع رسول میں مضمر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سے فرمایا گیا کہ اگر وہ تم سے جھگڑا کریں تو آپ ان سے فرما دیں کہ میں نے اور میرے ماننے والوں نے اللہ کے سامنے اپنا سر جھکا دیا ہے، اور جس کا سر رب کریم کے آگے جھک جائے اس کو کسی اور کی طرف دیکھنے کی بھلا کیا ضرورت ہے۔ آیت نمبر 26 کے اندر رب العالمین نے عزت اور ذلت کا معیار بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ انسان جبلی طور پر ناشکرا اور جلد باز ہے، اور اس انسانی نفسیات کو مد نظر رکھتے ہوئے فرمایا کہ جس مال و دولت اور عزت و جاہ کے حصول کے لیے تم سرگرم عمل ہو اور اس کی کوشش میں گھوڑے سر پٹ دوڑا رہے ہو، ذرا غور تو کرو کہ عزت و ذلت کا مالک کون ہے۔ اللہ سارے ملکوں اور جانوں کا مالک ہے، وہ جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے ذلت دیتا ہے۔ وہ چاہے تو بادشاہ کو فقیر بنا دے، وہ چاہے تو فقیر کو بادشاہ بنا دے۔ اور جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ حکومت ان کا پیدائشی حق ہے تو ان کے اعمال جیسے بھی ہوں وہ لوگ کان کھول کر سن لیں، بے شک عزت عطا کرنے والا بھی اللہ ہے اور ذلت عطا کرنے والا بھی اللہ ہے۔ اللہ کریم کے بتائے ہوئے راستوں پر چلو تو عزت تمہارا مقدر ہوگی، اور اگر اللہ کے بتائے ہوئے طریقوں سے ہٹ جاؤ گے تو ذلت تمہارا مقدر ہوگی۔ آیت نمبر 28، رکوع نمبر 11 میں پروردگار عالم نے مسلم خارجہ پالیسی کا ایک اہم نقطہ بیان فرمایا ہے۔ اس آیت میں حکم دیا گیا کہ مومن کبھی کافروں کا دوست نہیں ہو سکتا۔ مومن کو چاہیے کہ وہ کافروں کو دوست نہ بنائیں۔ اس مقام پر صاحب تفسیر ضیاء القرآن ضیاء الامت جسٹس پیر محمد کرم شاہ الازہری رحمۃ اللہ علیہ نے بہت آسان فہم انداز میں وضاحت فرمائی کہ اس کا معنی یہ ہے کہ کفار کے ساتھ ایسے مراسم کہ انہیں اپنے سیاہ و سفید کا مالک بنا دیا جائے اور ہر بات میں انہی کے مشورے پر عمل کیا جائے، یہ قرآن حکیم نے قطعاً ممنوع قرار دیا ہے۔ ایسا رویہ اختیار کرنا آزاد قوم اور آزاد حکومت کے شایان شان نہیں ہے، بلکہ حقیقت میں ذہنی غلامی کا دوسرا نام ہے جو غیرت اسلامی کبھی برداشت نہیں کر سکتی۔
مزید فرماتے ہیں کہ جو لوگ اندلس کے زوال اور بربادی کی خون چکاں داستان سے واقف ہیں، یا جنہوں نے سلطنت مغلیہ کے انحطاط کے دور میں شمالی اور جنوبی ہند کے مسلمان نوابوں کی غلط کاریوں کا جائزہ لیا ہے، انہیں قدم قدم پر قرآن حکیم کے اس حکم کی اہمیت و صداقت کے واضح ثبوت ملیں گے کہ مسلمان جب بے راہ روی کا شکار ہوتے ہیں اور ریاستی معاملات کے اندر غیروں کے حکم کی اتباع اور پیروی کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے ناک کو خاک آلود کر دیتا ہے، ان کی ذلت ان کا مقدر بن جاتی ہے۔ اور جو خارجہ پالیسی کے اندر آزاد خارجہ پالیسی بناتے ہیں، ریاست کو پیش نظر رکھتے ہیں اور اپنی قوم کے مفادات کو ترجیح دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ ایسی ریاستوں اور قوموں کو عزت سے سرفراز فرماتا ہے۔ پارہ نمبر 3 آیت نمبر 31 میں محبت رسول کا حکم دیا گیا اور ارشاد فرمایا گیا کہ اگر تم اللہ کی محبت میں سچے ہو اور اللہ سے محبت کرتے ہو تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کرو، تب اللہ تعالیٰ خود تم سے محبت کرے گا، اور اس محبت رسول اور اطاعت رسول کی بدولت اللہ تمہارے گناہ بھی بخش دے گا۔ حکم فرمایا کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ اگر یہ اطاعت نہیں کرو گے یا تم پھر جاؤ گے تو یاد رکھو اللہ تعالیٰ کفر کرنے والوں اور انکار کرنے والوں کو اپنا دوست نہیں رکھتا۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ اطاعت رسول کے بغیر اطاعت الہی ممکن نہیں ہے۔ کچھ لوگ بہت زور و شور سے صرف قرآن حکیم کی تعلیمات پر عمل کرنے کی بات کرتے ہیں اور سنت نبوی سے انحراف کرنے کی تعلیم دیتے ہیں اور کہتے ہیں ہمیں حدیث پر سنت پر کوئی اعتماد اور بھروسہ نہیں۔ قرآن حکیم نے ان کی اس قج فہمی کو دور کرتے ہوئے واضح کر دیا کہ اسلام کی اصل روح اطاعت رسول اور محبت رسول میں مضمر اور پوشیدہ ہے۔ جو لوگ اس کے بغیر اسلام کو سمجھنے کی کوشش کرنے میں مصروف ہیں وہ یاد رکھیں کہ وہ کھلی گمراہی کا شکار ہیں۔ رکوع نمبر 12 سے 13 تک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا تذکرہ ہے۔ اس مضمون کے بیان کے لیے تیسرے پارے میں رب العالمین نے 3 طویل رکوع مختص فرمائے ہیں، جس میں حضرت زکریا، حضرت مریم اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے مفصل گفتگو کی گئی ہے۔ حضرت مریم اگرچہ نبی نہیں تھی، لیکن چونکہ حضرت زکریا علیہ السلام ان کے پاس جاتے تو بن موسمی پھل دیکھتے کہ وہ ان کو دستیاب ہیں، تو حضرت زکریا علیہ السلام کے دریافت کرنے پر وہ بتاتی ہیں کہ یہ سب اللہ کی طرف سے ہیں۔ حضرت زکریا نے دعا مانگی، اے مالک میں بھی بوڑھا ہو چکا ہوں، میری بیوی بھی بوڑھی ہو چکی ہیں، لیکن میں تجھ سے دعا کرتا ہوں، التجا کرتا ہوں کہ مجھے ایک بیٹا عطا فرما۔ اللہ کریم نے فرشتوں کے ذریعے انہیں اطلاع دی کہ ان کو ایک بیٹا ضرور عطا ہوگا۔ کلمۃ من اللہ سے مراد حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں۔ صاحب تفسیر ضیاء القرآن کی تحقیق کے مطابق عیسیٰ عبرانی زبان کا لفظ ہے اور اس کا معنی ہے سید۔ ان آیات میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تعارف ان کے باپ کے بجائے ان کی والدہ مریم کے نام سے کروایا گیا ہے اور ان کا ذکر نمایاں ہوا اور دوسرے لوگوں سے ممتاز ہوا۔ جب حضرت مریم کے بیٹے کی پیدائش کی مبارک دی گئی تو آپ نے عرض کیا، یا اللہ مجھے تو کسی مرد نے آج تک چھوا بھی نہیں، تو بیٹا کیسے پیدا ہو سکتا ہے؟ تو اس کا مزید مفصل ذکر یوں تو سورہ مریم میں آئے گا، تاہم یہاں اجمالی طور پر بھی اللہ تعالیٰ نے سیدہ مریم کے تذکرے کو 3 رکوعوں کے اندر بیان فرمایا ہے۔ حضرت مریم علیہ السلام کے سوال پر اللہ کریم نے ارشاد فرمایا کہ بے شک پیدائش کا
ایک معمول تو یہی ہے، لیکن یہ اللہ کریم کی ذات ہے، جو فیصلہ وہ فرما لیتا ہے وہ کام ہو کر رہتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت کا دائرہ کار کا ذکر بھی انہی آیات میں اللہ تعالیٰ نے کر دیا کہ ان کی نبوت صرف بنی اسرائیل تک محدود ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش چونکہ غیر معروف طریقہ سے ہوئی، اس لیے بھی ہر طرح کے لوگ اعتراضات کرتے ہیں۔ قرآن حکیم نے انہی آیات میں 5 وہ معجزات کا ذکر کیا تاکہ لوگوں کو یقین ہو جائے کہ آپ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہیں۔ وہ معجزات جن کا ذکر پروردگار عالم نے سورہ آل عمران میں فرمایا، ان میں سے نمبر 1 مٹی سے پرندہ کی تصویر بنا کر ان میں پھونک مار کر زندہ کر دینا، مادر زاد اندھے کو بینا کر دینا، ان کو بینائی عطا کرنا، کوڑ کے مرض میں مبتلا لوگوں کو شفا دینا، مردہ کو اثر نو زندہ کر دینا اور غیب کی خبریں دینا۔ لیکن ان تمام معجزات کے ساتھ تصریح فرما دی کہ یہ معجزات اللہ کی جانب سے ہیں۔ کوئی شخص ان صفات کو حضرت عیسیٰ کی ذاتی صفات نہ سمجھیں اور نہ ہی ذاتی صفات سمجھ کر ان کو خدا مان لیں، بلکہ اللہ کے اذن سے ان معجزات کا آپ اظہار کرتے ہیں۔ طاقت خدا کی ہوتی ہے اور ان معجزات کا ظہور پیغمبر کے ہاتھ پر ہوتا ہے۔ رکوع نمبر 14 کے اندر آیت نمبر 61 پارہ نمبر 3 میں آیت مباہلہ موجود ہے۔ بنی اسرائیل اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اجمالی تذکرے کے بعد جو بنی نجران کے عیسائی وفد کے ساتھ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گفتگو کا احوال قرآن حکیم نے بیان فرمایا، اور اس کے اندر کہ جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عیسائیوں کے تمام سوالات کے جوابات دے دیے اور ان کے دلائل بھی بیان فرما دیے، لیکن وہ لوگ عقیدہ تثلیث پر قائم رہے، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو ان سے مباہلے کا حکم دیا۔ اور مباہلے کا مطلب یہ ہے کہ دونوں گروہ ایک خاص مقام پر جمع ہوں گے اور پھر یہ دعا کریں گے کہ مالک ہم میں سے جو جھوٹا ہے اس پر تو لعنت فرما۔ اور کہا جاتا ہے کہ صفحہ ہستی سے جھوٹے کا وجود مٹ جانا تھا۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ المنورہ سے باہر مباہلہ کے لیے یوں تشریف لے کر جاتے ہیں کہ مولا حسین کو آپ نے اٹھایا ہوا ہے، امام حسن مجتبیٰ ساتھ چل رہے ہیں، پیچھے سیدہ کائنات بی بی زہرا سلام اللہ علیہا موجود ہیں، اور آپ کے پیچھے مولا علی شیر خدا موجود ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سیدہ کائنات کے حیا کا اہتمام کیسے فرمایا کہ آپ کے قدموں کے نشانات کا بھی اللہ تعالیٰ نے اس کا بھی حیا قائم رکھا۔ آگے رسول خدا ہیں، پیچھے سیدہ کائنات کا قدم ہے، اور پھر ان کے پیچھے مولا علی مشکل کشا اپنے قدم سے بی بی پاک کے قدموں کے نشان بھی مٹاتے چلے جا رہے۔ لیکن جب یہ پنجتن پاک کا مقدس وفد، یہ گلدستہ نجران کے مسیحوں کے سامنے جاتا ہے تو ان کے بڑے عالم کہتے ہیں ان کے چہروں کی خوبصورتی، روشنی اور نور تو دیکھو، اگر انہوں نے دعا کر دی تو صبح قیامت تک حضرت عیسیٰ کا نام لینے والا باقی نہیں رہے گا۔ اگر یہ اشارہ کر دے تو پہاڑ اپنی جگہ سے ہل جائیں گے۔ گویا وہ نجران کے مسیح وہاں سے پیچھے ہٹ جاتے ہیں اور وہ مباہلہ سے معذرت کر لیتے ہیں۔ تیسرے پارے کے آخری رکوع میں متفرق امور، جن میں اہل کتاب سے مکالمہ، حضرت ابراہیم کا سچا مسلمان ہونا، کفار کی سازشوں کا تذکرہ، عہد شکنی کی مذمت، جھوٹ سے نفرت اور شرک سے اجتناب کی ہدایت کی گئی ہے۔ تیسرے پارے کے آخری رکوع میں انبیاء کرام سے لیے گئے عہد کا تذکرہ ہے، جن میں ان سے یہ عہد لیا گیا کہ وہ
نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین کی اتباع کریں گے اور ان کی زندگی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات آئیں تو وہ ان کی پیروی کریں گے۔ اور ساتھ ہی اس امر کی بھی وضاحت کر دی گئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوئی اپنی تعلیمات لے کر نہیں آئیں گے جو نئی تعلیمات ہوں، بلکہ وہی ہیں جو سابقہ انبیاء لے کر آئے۔ پارہ نمبر 4 آیت نمبر 96 میں بیت اللہ کی تعمیر کا تذکرہ ہے۔ چوتھے پارے کے رکوع میں، پہلے رکوع میں اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنے کی فضیلت کے ذکر کے بعد زمین پر اللہ کے پہلے گھر یعنی بیت اللہ کی تعمیر کا تذکرہ ہے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آپ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ زمین پر سب سے پہلی مسجد جو بنائی گئی وہ کون سی ہے؟ تو آپ نے فرمایا مسجد حرام۔ میں نے عرض کیا اس کے بعد؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ مسجد اقصی۔ پھر میں نے پوچھا کہ ان دونوں کے درمیان کتنا فاصلہ ہے یا کتنا وقت گزرا، کتنا عرصہ تھا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا 40 سال۔ اس سے معلوم ہوا کہ پہلی مسجد حرام کے بانی حضرت آدم علیہ السلام اور مسجد اقصی کے معمار ان کے کوئی فرزند تھے۔ طوفان نوح میں چونکہ منہمد ہونے کے بعد یعنی مسجد حرام منہدم ہو گئی، اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کی تعمیر نو کی۔ یہاں پر ایک نماز کا ثواب 1,00,000 نمازوں کے برابر ہے۔ پھر حج کی فرضیت کا تذکرہ کیا گیا۔ پارہ نمبر 4 میں آیت نمبر 103 میں پروردگار عالم نے ابتدائی حصے میں ایک جگہ تو اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامنے کا حکم دیا، تو دوسری طرف یہ بھی کہا کہ تم میں سے کچھ لوگ ایسے بھی ہیں۔ یہ تذکرہ اتحاد کی اہمیت اور دعوت دین کے حوالے سے ہے کہ کچھ لوگ ایسے بھی ہونے چاہیے تم میں سے جن کا کام فقط دین کی طرف بلانا ہے اور وہ نیکی کا حکم دیں اور برائی سے روکیں۔ مزید حکم فرمایا کہ ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جو فرقوں میں بٹ گئے، بلکہ تم امت محمدیہ کے ایک بہترین امت ہو۔ اتحاد تمہاری شان اور دین کی طرف بلانا تمہاری ڈیوٹی اور ذمہ داری ہے۔ یعنی یہ آیت کریمہ امت مسلمہ کو تفرقوں سے آزاد کرتی ہے، باہم جوڑنے کا حکم دیتی ہے۔ آیت نمبر 121 میں غزوہ احد کا اجمالی تذکرہ ہوا اور اس کا جو مفصل بیان ہے وہ اس سے قبل بھی گزر چکا ہے۔ آیت نمبر 130 میں سود کی حرمت کا بیان ہوا ہے۔ اس منزل کے آخری حصے کا سب سے اہم جز چوتھے رکوع میں موجود ہے۔ اس میں اسلامی نظام معیشت کے خد و خال واضح کیے گئے ہیں، اگرچہ اس کا تذکرہ سورہ بقرہ کی پہلی منزل میں گزر چکا ہے، لیکن یہاں بھی ایک بار پھر بیان کیا گیا کہ اے ایمان والوں، سود مت کھاؤ اور اللہ سے ڈرو اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ پارہ نمبر 4 کے اندر آیت نمبر 134 میں مومن کی صفات کا بیان ہے۔ اللہ کریم نے فرمایا، یہ ضرور جانیے ہمیں اپنے ایمان سے بڑی محبت ہے، ہم اپنے مومن ہونے پر رشک اور فخر کرتے ہیں، ہم دنیا کی طرف سے ہر آنے والی آفر کو اپنے ایمان کے مقابلے میں ٹھکرا دیتے ہیں۔ ہم ایمان پر سودے بازی تو نہیں کرتے، لیکن مومن کے اندر جو مومنانہ صفات پائی جانی چاہیے ان کا تذکرہ سورہ آل عمران کے اندر پروردگار عالم نے یوں بیان فرمایا کہ مومن تنگ دستی اور خوشحالی میں دونوں حالتوں میں اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، غصہ پینے والا ہوتا ہے، لوگوں کو معاف کرنے والا ہوتا ہے، احسان کرنے والا ہوتا ہے اور احسان طلب کرتے ہیں۔ وہ ہر وقت گناہوں کی مغفرت طلب کرتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ سے بندوں پر تو احسان کرتا ہے، اللہ سے احسان طلب کرتا ہے، اور پھر ساتھ فرمایا کہ ہر وقت گناہوں سے کی مغفرت طلب کرتے ہیں، جو گناہ بھی ان سے سرزد ہو جاتے ہیں وہ ان پر ڈٹ نہیں جاتے بلکہ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے ہیں۔ اسلامی معاشرے کی تشکیل
کے لیے ان صفات کا حامل مومن موجود ہو تو ایک مثالی مسلم معاشرہ تشکیل پا سکتا ہے۔ چوتھے پارے کے 8ویں رکوع میں منافقین کا تذکرہ ہے اور شہادت کی فضیلت کا بیان ہے۔ پھر احد کے معرکے کا تذکرہ کرتے ہوئے 9ویں رکوع میں غزوہ احد کا تذکرہ ہے۔ احد کے ضمن میں منافقین اور ہمارے دین اسلام کی خصوصیات کا بھی بیان کیا گیا ہے۔ اللہ کریم ان آیات کو سمجھنے اور ان پر عمل کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ رکوع نمبر 7 پارہ نمبر 4 آیت نمبر 149 کے اندر غزوہ احد کے واقعات کا تسلسل ہے۔ اس رکوع کا آغاز غزوہ احد کے واقعات سے ہو رہا ہے۔ غزوہ احد کے بعد ابو سفیان اگلے سال پھر لڑائی کا چیلنج دے کر گیا تھا، لیکن جب موقع آیا تو اس پر ایسا رعب امت مسلمہ اور اسلام کا طاری ہوا کہ وہ لوگ راستے سے ہی واپس لوٹ گئے۔ جب مسلمان اپنے لاؤ لشکر سمیت بدر کے میدان میں موجود رہے، پھر خوب تجارت بھی کی اور نفع بھی حاصل کیا۔ یہاں یہ بھی بتایا گیا کہ اگر تم اللہ پر بھروسہ کرو تو دشمن کے لشکر زیادہ طاقت کے باوجود آپ کو کوئی نقصان نہیں دے سکیں گے۔ علم مصطفیٰ کا تذکرہ آیت نمبر 179 میں فرمایا گیا۔ ابتدا میں کچھ جو منافقین تھے وہ اسلام کا بھیس بدل کر مسلمانوں کی صفوں میں گھس جاتے اور کہتے کہ ہم بھی اصحاب پیغمبر ہیں۔ پھر پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مذاق اڑاتے۔ اگر یہ سچے ہوتے تو ہمیں پہچانتے، ہم تو ان کے پیچھے نمازوں میں بھی موجود ہیں، ہم تو ان کی مجلس میں بھی موجود ہیں۔ آیت کریمہ نازل ہوئی کہ ہم نے منافقین کو تو مہلت دی ہوئی ہے کہ خود ہی ان کے کرتوتوں سے ان کا چہرہ بے نقاب ہو جائے، لیکن اللہ کریم مسلمانوں کو اس حالت پر ہمیشہ ایسا نہیں رکھے گا۔ اللہ کریم اپنے نبی کو غیب کے ذریعے مطلع فرما دے گا۔ اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بات کا اعلان نہیں فرمایا کہ یہ ہماری صفوں میں جو اپنے آپ کو ظاہراً کہتے ہیں ہم مومن اور مسلمان ہیں اور صحابی شو کر رہے ہیں، اگر یہ اعلان نہیں فرمایا تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ حضور کو علم نہیں تھا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے حکم کا انتظار فرما رہے تھے۔ جوں ہی اللہ نے حکم دیا تو رسول اللہ نے علم غیب کا اظہار فرمایا اور منافقین کو مسلمانوں کی صفوں سے الگ کر دیا، اور وہ صحابہ جن کے دل خالص اللہ کی اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں دھڑکتے تھے، پھر وہی اسلام کی صفوں میں رہ گئے۔ رکوع نمبر 11 پارہ نمبر 4 آیت نمبر 190 میں مظاہر فطرت میں غور کرنے کا رب العالمین نے حکم دیا۔ سورہ آل عمران کے آخری رکوع میں مختلف مظاہر فطرت کی طرف توجہ دلائی گئی کہ دن رات کی تبدیلی میں غور و فکر کرو، اور اس میں غور و فکر کا سامان بھی موجود ہے۔ پھر زمین و آسمان کی عادتیں اور ان کا ایک خاص ترتیب سے گردش کرنا، یہ سب کچھ اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں۔ ایک بندہ مومن کو یہ بات زیب نہیں دیتی کہ وہ جدید علوم کی تحصیل میں کسی قسم کی بھی سستی کا مظاہرہ کرے، بلکہ اس پر لازم ہے کہ ان کھلی نشانیوں پر غور و فکر کرے اور جدید علوم کی تحصیل میں کوشش کرے۔ اللہ نے بندہ مومن کو غور و فکر اور تدبر کا حکم دیا ہے، اور جو ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ جائے اور مظاہر فطرت اور اپنے وجود میں غور و فکر سے عاری ہو جائے، وہ خدا کی نشانیوں سے بھی اور عقیدہ توحید سے بھی محروم ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں سورہ آل عمران کو سمجھنے اور اس میں جو مومنانہ صفات بیان کی گئی ہیں انہیں اپنانے اور قرآن کی آیات سے ہدایت لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔